تو کل جن کو یاد ہوگا جو کل کی مجلس میں تھے، ہم نے کہا انسان کا وجود 3 مین پاور سے چلتا ہے. مثلا یہ لاؤڈ چل رہا ہے، اگر کرنٹ نہ ہو تو لاؤڈ نہ چلے. لائٹ کو کرنٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح ہر انسان کے اندر 3 قوہ جو مضبوط ترین طاقتیں ہیں پائی جاتی ہیں، اور یہ تینوں طاقتیں حیوان کے پاس بھی ہیں، کم و بیش، زیادہ یا کم. انسان میں شہوت، حیوان میں شہوت. انسان میں غصہ، حیوان میں غصہ. انسان میں قوہ ادراک، حیوان میں بھی قوہ ادراک موجود ہے. اب لمٹس کو آپ چینج کر سکتے ہو، اور کبھی 5 منٹ کے لیے سوچو کہ یہ جو طاقتیں، جو مین سورسز ہیں انسان کی زندگی گزارنے کے، یعنی اگر شہوت نہ ہو تو ازداد نسل نہ ہو، اگر شہوت نہ ہو تو مرد اور عورت کی آپس میں اٹریکشن نہ ہو، یعنی نظام ہی نہ چلے. ان چیزوں کا ہونا ضروری تھا تاکہ ایک سسٹم بنے، ایک فیملی بنے، ایک معاشرہ بنے. میں نے کہا پانی، پیاس ہر بندے کے اندر ہے. یہ تمیز عقل کا کام ہے کہ تجھے یہ بتائے کہ تم نے صاف پانی پینا ہے یا نالی کا پانی پینا ہے. حیوان کو تمیز نہیں ہے. کتے کو پیاس لگے گی، وہ زمین کا پانی بھی پیے گا، نالی کا پانی بھی پیے گا، اس میں یہ تمیز نہیں ہے. کتے کا کام ہے اپنی پیاس کو بجھانا، حیوان کا کام ہے اپنی بھوک کو بجھانا. اب اگر انسان کے اندر سے تمیز ختم ہو جائے تو یہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہوا حیوان ہے، انسان نہیں ہے. عقل کا کام یہ ہے کہ تمہارے جتنے جذبات ہیں، یہ ریسورسز جو پروردگار عالم نے دیا ہیں، ان ریسورسز کو انسان کیا کرے؟ بیلنس کرے. شہوت اگر بہت زیادہ تو انسان دشمن علی بن جاتا ہے. کتا ماں کی شہوت میں آ کر ابن ملجم کو حوصلہ ملا، قاتل علی ابن ابی طالب بنا. مال کی شہوت اگر ہو تو قاضی شرح اور ابن سعد بن سکتا ہے، شمر بن سکتا ہے. شکم پرست، شکم کی شہوت اگر ہو، اب دیکھیں خدا کھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر شہوت شکم ہو جائے، کھانا کھانا اچھی بات ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، بلکہ تاکید ہے کہ بندہ اپنے بدن کا خیال کرے. لیکن اگر شہوت میں بدل، شہوت مطلب ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے، دن میں 3 بار کھانا ہے، بندہ 6 بار کھانے لگے، 7 بار کھانے لگے، حد اکثر میں چلا جائے، کثرت میں چلا جائے، تو یہ عقل کی خلاف ورزی کرتا ہے. چیز کم بھی ہو جائے بری، چیز زیادہ بھی ہو جائے بری، تم نے میاں نرو ہو کے چلنا ہے. اسی طرح ہم نے کہا غصہ اگر کم ہو تو انسان ڈرپوک ہوتا ہے، غصہ حد سے زیادہ ہو تو انسان ہتاک ہوتا ہے. ماں باپ کی بے احترامی کرے گا، استاد کی بے احترامی کرے گا، عالم کی بے احترامی کرے گا. اس دن ایک جوان کا فون آیا، مولانا میرے باپ نے مجھے بڑا غصہ دلایا، بس تھوڑا تھا میں اپنے باپ کو مارنے والا تھا. میں نے کہا بندے خدا گناہ ہے. کہہ رہے مولانا بس وہ کبھی کبھی دماغ پہ سوار ہو جاتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو ہم بھی سیدھے رہیں. میں نے کہا یہی تو مقام ہے، وہ سوار ہو تو تمہیں صبر کرنا ہے، سیدھا رہے تو ہر بندہ سیدھا. اگر وہ غلط بھی ہے، تم نے باپ کے ساتھ بے احترامی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تیرا باپ ہے، کیونکہ تیری ماں ہے. اسی صبر کا نام جناب سلمان امیر المؤمنین اہل بیت کے کتنے واقعات ہیں. لوگ بے احترامی اور بدتمیزی کرتے تھے، ہاں نبی کو گالیاں دی گئیں، پتھر مارے گئے، کتنی تکلیفیں ملی. وہ خاتون جو کوڑا کرکٹ نبی کے سر پہ پھینکتی تھی، ایک بار رسول خدا نے اس کے ساتھ بے احترامی نہیں کی. اپنے اخلاق سے اس کے وجود میں نبی نے انقلاب لایا. اب یہ نہیں کہ مصطفیٰ کے اندر غصہ نہیں تھا، آپ بولو میرے اندر بڑا غصہ ہے، رسول خدا کے اندر غصہ نہیں ہے، امیر المؤمنین کے اندر غصہ نہیں ہے. ارے علی کا غصہ دیکھنا ہے تو جنگ صفین میں آ کے دیکھو. علی کا غضب دیکھنا ہے تو مرحب اور انتر کو بچھاڑتے ہوئے دیکھو. ایسے نہیں کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین سے افضل ہے. اس غصے کو، اس پاور کو میں نے یوز کہاں کرنا ہے؟ اور آسان کر کے سمجھاؤں. بھائی آپ کے گھر میں ماچس کی تیلی پڑی ہے، تیلی کے اندر انرجی ہے نا، غصہ ہے، ہاں ماچس سے لگاؤ تو جلتی ہے. اب یہ جلانی کہاں ہے؟ یہ عقل کا کام ہے. تیلی بری نہیں ہے. اب ایک مرتبہ اٹھا کے ایک مومن کی دکان ہو، کپاس کی، ہاں گودام ہو، اور شرارت کر کے تیلی وہاں لگا دو. تیلی تو تیلی ہے، اس کا پورا گودام کیا کر دے گی؟ جلا دے گی. تیلی اٹھا کے اور امام بارگاہ میں مثلاً آگ لگا دو. تیلی تو تیلی ہے. اسی تیلی سے چولہا بھی جلتا ہے، اسی تیلی سے بندہ بھی جل سکتا ہے، اسی تیلی سے لوگوں کے کارخانے بھی جل سکتے ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ کس کو مینیج کرے؟ یہ عقل کا کام ہے. شہوت بھی تیلی کی طرح ہے، غصہ بھی تیلی کی طرح ہے. الغضب یاکل الحسنات، غضب انسان یا حسد یا غضب، مختلف روایات ہیں، اس طرح حسنات کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے.
یہی آگ ہے، اسے کنٹرول کرو تو پورے شہر کے چولہوں کو جلا سکتے ہو، اور یہی آگ ہے اگر کنٹرول نہ کرو تو لوگوں کے گھروں کو اور بستیوں کو جلا سکتے ہو۔ یہ تمہاری مرضی ہے تو اس چیز کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ یہی یورینیم جس سے ایٹم بم بنتا ہے، اگر لوگ اس کو صحیح استعمال کریں، پاکستان کے پاس بہت ہے، اگر ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کیا جائے، ہمارے ملک میں کبھی بجلی کی قلت نہ ہو۔ آج دنیا ان ٹیکنالوجی، اس کے بجائے کہ لوگوں کو مارا جائے، وہ انرجیز کو پازیٹیو وے میں کیا کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ تو عقل کا کام یہ ہے، آپ کی شہوت کو بیلنس کرے، آپ کے غصے کو بیلنس کرے، اور آپ کے ادراک کو